یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 تا 41 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور دور رکھ مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، سو جس نے پیروی کی میری وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سو تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو ایک میدان میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے قریب۔ اے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھیں نماز کو، سو رکھ دیجئے بعض لوگوں کے دل کو مائل ہوں ان کی طرف، اور روزی دیجئے ان کو پھلوں سے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ کرتے ہیں دکھا کر، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، بے شک میرا رب سنتا ہے دعا کو۔ اے رب، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں کو بھی۔ اے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھ کو بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سب ایمان والوں کو، کہ جس دن حساب قائم ہوگا۔ مذکورہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دعائیں مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات اور ان کی دعائیں
اس حوالے سے نہیں کہ ان کی کوئی تاریخ بیان کی جائے، کوئی واقعہ بیان کیا جائے، بلکہ ان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملات کے اندر ایک سبق اور اصول اور ہدایت ہوتی ہے، اور انہی سبق کو، اصول کو اور ہدایات کو جاری رکھنا قرآن مجید کے واقعات کے اندر بار بار اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ اس شہر کو یعنی شہر مکہ کو امن والا، سکون والا بنا دے، اور دوسرا یہ دوسری دعا ہے کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پہلی دعا کے اندر تو یہ فرمایا گیا کہ شہر مکہ کو امن والا بنا دے، تاکہ یہاں کے لوگ امن اور سکون اور راحت پا کر تیری عبادت اور تیری حمد و ثنا کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ جہاں امن اور سکون نہ ہو، وہاں آدمی کو ضروریات زندگی کتنی ہی زیادہ وافر مقدار میں میسر کیوں نہ ہوں، تب بھی اس کی زندگی اجیرن ہو جایا کرتی ہے، اور ضروریات زندگی کم ہوں، بقدر ضرورت ہوں، لیکن امن اور عافیت ہو تو سکون والی زندگی گزرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا شہر مکہ کو امن اور عافیت والا بنا دینا ہے۔ دوسری دعا فرمائی کہ بت پرستی سے اس لیے پناہ مانگی کہ بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے کفار۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کا تجربہ اس حوالے سے کر چکے تھے کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو گئے تھے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو کر۔ تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام تو اس چیز سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اپنی آل اولاد اور امت کے لیے یہ دعا فرمائی، اور آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ جو میری اتباع کرنے والا ہوگا، میرے پیغام پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ تو میرے ساتھ ہوگا، لیکن اگر جو میرا انکار کرنے والا ہے تو پھر اللہ وہ تیرا بندہ ہے، تو غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، چاہے تو تو ان کی مغفرت کر سکتا ہے۔ تیسری آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ دیا کہ جس میں پانی اور سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، تو فرمایا کہ میں نے آپ کے عظمت والے گھر کے قریب انہیں چھوڑ دیا ہے، وہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ ان کے لیے یہ سامان پیدا کر دیجئے، ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دیجئے تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کر سکیں، اور پھر لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیجئے، یعنی اس شہر مکہ کی طرف مائل کر دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں آپ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ابتدا نماز کی پابندی سے اور انتہا شکر گزاری پر ہو رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں درمیان میں اپنی معیشت کا ذکر فرما دیا کہ وہاں زندگی کے اسباب وہاں موجود نہیں ہیں، تو اللہ ان کو پھلوں سے نواز دیجیے۔ تو معیشت کا تذکرہ درمیان میں کیا اور آخر میں پھر شکر گزاری کا، اور اس سے پہلے دعا میں نماز کی پابندی کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ مومن کو اپنے احوال کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض اور ضروری قرار دیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا، اور معیشت کا جو سوال ہے وہ بقدر ضرورت ہو، مقصد اس کو نہ بنایا جائے، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کو اپنا طریقہ بنا لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہر کر رہے ہوں یا خفیہ کر رہے ہوں، اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں، آپ سے تو آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی علم کا
علم کامل کا احاطہ کرتے ہوئے دعا کی تکمیل اس حوالے سے کر دی گئی۔ آپ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، ہماری قلبی باطنی کیفیات کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور بچے کی جدائی اور ان کو وہاں چھوڑنا اس حوالے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ضائع تو نہیں فرمائیں گے، لیکن ہماری قلبی کیفیات جو ہمارے دل کے اندر ہے اللہ وہ تیرے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے، اور آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور جو دعا اس حوالے سے کی ہے کہ ان کو نماز کا پابند اور ان کے لیے ثمرات یعنی پھلوں کا مل جانا اور پھر وہ شکر گزاری کرنے لگ جائیں، ان دعاؤں کو تو سننے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد پھر ایک ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں ایک جامع دعا فرمائی، جس میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پھر نماز کی پابندی کا تذکرہ، اور پھر یہ فرمایا کہ میری بھی مغفرت ہو جائے، میرے والدین کی بھی، اور تمام مومنین کی قیامت کے دن اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اس قدر جامع دعا ہے کہ ہم نماز میں ہر نماز کے آخر میں اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اور فرمایا گیا کہ اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا تو وہ تو کفار میں شامل تھے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت تک اس بات سے منع نہیں کیا گیا تھا کہ اپنے کافر والد کے لیے دعا کریں، بعد میں جب اس کی ممانعت ہو گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دعا نہیں فرمائی تھی۔ دوسری بات مغفرت کی اس حوالے سے بھی ہے کہ مغفرت گناہوں سے بھی ہوتی ہے، اور یہ کفر اور شرک جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، تو اس مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت جو ہے وہ مل جائے، ہدایت کی دعا، اور وہ تو کافر کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور دعا جس کا معنی پکارنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجت روائی اور مشکل گشائی کے لیے پکارنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا تو ہر انسان مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر بہت سے سبق موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے کلمات جامع ہوا کرتے ہیں، یعنی الفاظ کم اور اس کے اندر معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے بندہ کیا چیز مانگے اور کیا چیز نہ مانگے اور کس طرح مانگے، ان دعاؤں سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے دو جز ہیں، ایک یہ کہ شہر مکہ کو خوف اور خطر سے پاک کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کی اولاد کو بت پرستی سے نجات دے دی جائے۔ فرمایا گیا کہ انسان کی فلاح کے یہی دو اصول ہیں کہ امن اور امان اور راحت اور سکون کی حالت میں اللہ کی عبادت ہو، اور پھر اس عبادت کے دوران رہتے ہوئے بت پرستی اور شرک سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انسانی فلاح کی تمام ضروریات، معاشی اور اقتصادی، دینی اور دنیاوی، سب اس کے اندر جو ہے وہ مانگ لی، اور اس طرح یہ دعا جامع دعا ہو گئی۔ اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی جو جامع دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں اپنی اولاد کی مغفرت اور اپنے والدین کی اور تمام مومنین کی، تو فرمایا کہ اجتماعیت اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی شامل کیا، اپنی اولاد کو بھی، والدین کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو شامل کر لیا کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، آخرت میں اللہ ان کو بھی تو مغفرت فرما دے اور ان کی بھی تو بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔